نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، اس پاکیزہ مال سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا اور ساتھ شکر ادا کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو بازار کی زندگی میں جانا چاہیے، اس سے آپ کی جوانی برقرار رہتی ہے، اور جو بازار میں نہیں جاتا وہ اپنے گھر میں جب سست بن کے رہتا ہے وہ فقر اور محتاجگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بازار میں کسب معاش اور رزق حلال عبادت کے کل 10 حصے ہیں، جس میں سے 9 حصے حلال رزق کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور 1 حصہ عبادت کا ہوتا ہے۔ اگر حلال رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ 9 حصے عبادت بھی آپ کی ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا، نبی پاک کے سامنے سے گزرا، بڑا سفید، بڑا خوبصورت، بڑا جوان، حضرت ابو بکر صدیق تھے اور اس کے بعد حضرت عمر تھے۔ اس بندے کو دیکھ کے کہنے لگے کاش کہ یہ خدا کے راستے میں کام کرے اور اللہ کے دین پہ کام کرے، اتنا جوان ہے، اتنا پیارا ہے، اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ تو نبی پاک نے فرمایا بھائی یہ جوان اگر اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ جوان اپنے نابالغ بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ نوجوان صرف اپنے لیے رزق کما رہا ہے تاکہ مجھے کسی سے مانگنا بھی نہ پڑے تو بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، اور اگر یہ بندہ اپنے بچوں کے لیے اس لحاظ سے رزق کما رہا ہے کہ میرے بچے جا کر کسی کے دروازے پہ سوال نہ کریں اور مانگیں نہ، تو اللہ اس کو بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے غریب آدمی محنت کرتا ہے اور ٹھنڈا سانس لیتا ہے، اللہ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ انبیاء کرام جتنے بھی تشریف لائے انہوں نے تجارت کی ہے، انہوں نے امامت بھی کروائی، خطابت بھی کروائی، مدرس بھی بنے، معلم بھی بنے، اصحاب صفہ کے چبوترے کو آباد کیا، مگر اپنا تجارت کا نظام شروع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کپڑے کی تجارت کرتے ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی تجارت، انبیاء کی تجارت، رسالت والوں کی تجارت، یہ ساری اس بات کی علامت ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمیں کام کرنا ہے، اور کام کی نیت کیا ہے؟ ماں کو کھلاؤں گا، باپ کو کھلاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، سب کو کھلاؤں گا۔ آدمی آیا میرے نبی کے سامنے مسجد میں سوال کرنے لگا، اللہ کے نبی کے سامنے اعلان کیا میرے گھر میں ٹاٹ ہے جو بالکل سیاہ ہو چکا ہے اور اس کو میں دھو بھی نہیں پا رہا، دن کو میں اس کے اوپر بیٹھ کے کام کرتا تھا، اب میں کام بھی نہیں کر سکتا، رات کو اس کو اوڑھ کے ہم سو جایا کرتے تھے، اور ایک پیالہ ہے میری مدد کی جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جاؤ اپنا ٹاٹ بھی اٹھاؤ، پیالہ بھی اٹھاؤ اور اٹھا کر میرے دربار میں آ جاؤ۔ وہ آیا تو میرے نبی نے اس کے ٹاٹ کو، پیالے کو سامنے رکھا، صحابہ کو کہا آؤ بھائی اس کو خریدو۔ ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم دیتا ہوں، دوسرے صحابی نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ میرے نبی نے 2 درہم میں بیچا، بیچنے کے بعد آپ نے اس کو کہا جاؤ بھائی 1 درہم کا کھانا لے آؤ، بچوں کو کھلا دو، دوسرے درہم کا کلہاڑا لے کر آؤ اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں جا کے بیچا کرو اور جا کر اس سے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرو۔ اس لیے ہم نے مانگنا نہیں ہے، ہم نے کسی کا محتاج نہیں بننا۔ رزق طیب، پاک رزق، پاک رزق، پاک رزق کا ایک مطلب حلال کا ہو، دوسرا مطلب وہ آپ کھا سکیں، آپ کو بھوک لگے، تیسرا مطلب وہ ہضم بھی ہو جائے، چوتھا مطلب اس رزق کی جو طاقت تمہیں ملتی ہے اس کو خدا کی عبادت پہ لگا دو، خدا کی عبادت پہ لگا دو۔ ساری دنیا کھاتی ہے، کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی زانی ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی منافق ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی مومن ہے، تو ہم اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں پاک کھایا ہے، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنی
کھلایا اس نے، پلایا اس نے، اور مجھے مسلمان بھی بنایا ہے۔ تو مسلمان ہو کر اللہ کے رزق کو کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو رمضان میں ہم یہ کوشش کریں کہ تجارت کو فروغ دیں، اپنے کام کریں، اپنے بچوں کے لیے حلال کمائیں، اور اپنے بچوں کی عید کے اوپر محنت کر کر ان کی عید کی زندگی بھی اچھی کریں، روزوں کی زندگی بھی اچھی کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 5:25 پہ ادا کی جائے گی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزين قلوبنا بالإسلام، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارد الكفار والمشركين، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔